السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہسٹری آف اسلام یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو عرب کی قدیم قومیں کا حصہ دوم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب مستعربہ، اس طبقہ سے مراد بنو عدنان یا اولاد اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ یہ لوگ ملک عرب میں باہر سے آباد ہوئے، اس لیے ان کو عرب مستعربہ یا مخلوط عرب کا خطاب دیا گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مادری زبان اجمی یا عبرانی زبان تھی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام مع ان کی والدہ ہاجرہ کے جب مکہ معظمہ یعنی ملک حجاز میں چھوڑ گئے تو انہوں نے قحطان کے قبیلہ جرہم سے جو مکہ معظمہ میں آباد ہو گئے تھے عربی زبان سیکھی، اور آئندہ یہی عربی زبان آل اسماعیل کی زبان ہوئی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال کی تھی کہ ان کی والدہ سیدنا ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کے فوت ہونے کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ مکہ سے ملک شام کی طرف کسی دوسرے مقام پر چلے جائیں، مگر قبیلہ جرہم نے آپس میں مشورہ کر کے ان کو اس ارادے سے باز رکھا اور ان کا نکاح عمارہ بنت سعید بن اسامہ بن عقیل سے خاندان مالقہ میں کر دیا۔ چند روز کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس طرف تشریف لائے اور ان کے اشارہ کے موافق سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اسے بیوی کو طلاق دے کر قبیلہ جرہم میں سیدنا بنت مزاز بن عمرو سے نکاح کر لیا۔ ان واقعات کے بعد پھر ارشاد الہی کے موافق سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانہ کی بنیادوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام اس طرح شروع کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو جڑائی کا کام کرتے تھے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام گارا اور پتھر اٹھا کر دیتے تھے، اور دونوں بزرگ یہ دعا کرتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیں، تو سب کے سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب دیوار کسی قدر بلند ہوئی اور تعمیر کے کام میں دقت ہوئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کام کرنے لگے۔ یہ وہی مقام ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ جب تیاری کے قریب پہنچا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ کسی اچھے پتھر کا ٹکڑا لاؤ تاکہ مقام رکن پر رکھ دوں، جس سے لوگوں کو امتیاز باقی رہے۔ چنانچہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی رہبری میں جبل بقبیس سے حجر اسود کو اٹھا لائے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو مقام رکن پر رکھ دیا۔ یہی حجر اسود ہے جس کا طواف کے وقت بوسہ لیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے ہمراہ لے کر مقامات منی و عرفات کی طرف گئے، قربانی کی اور خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ بعد ازاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف چلے گئے اور تا حیات ہر سال خانہ کعبہ کی زیارت اور حج کو آتے رہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے آخر تک مکہ معظمہ ہی میں سکونت رکھی۔ قبیلہ بنی جرہم، ان کو جرہم ثانی کہتے ہیں، قبیلہ عمالقہ مکہ معظمہ میں اور اطراف مکہ میں سکونت پذیر تھا۔ یہ وہ عمالقہ نہیں ہیں جو عرب بائدہ میں شامل ہیں۔ انہی قبیلوں کے کچھ لوگ سیدنا اسماعیل علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، کچھ بدستور اپنے کفر و الحاد پر قائم رہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی وفات بروایت تورات 137 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے موجود تھے، جن کی نسل نے اس قدر ترقی کی کہ مکہ میں نہ سما سکے اور تمام ملک حجاز میں پھیل گئے۔ کعبہ کی تولید اور مکہ معظمہ کی سیادت بنی اسماعیل سے مسلسل متعلق رہی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ان کے بیٹے قیدار کی اولاد میں ایک شخص عدنان ہوئے۔ عدنان کی اولاد بنی اسماعیل کے تمام مشہور قبائل پر مشتمل ہے، اور اسی لیے عرب مستعربہ بنی اسماعیل کو عدنان یا آل عدنان کہا جاتا ہے۔ عدنان کے بیٹے کا نام ماد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے جن سے تمام عدنانی قبائل متفرع ہوئے، اسی لیے عدنانی قبائل کو مادی اور نزاری بھی کہتے ہیں۔ بعض عدنانی قبائل کے تعلقات نسبی کا حال شجرہ سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری اگلی ویڈیو عرب مستعربہ کے ذریعہ خاندانوں پر ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔